جی آپ کی بک کا خلاصہ میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ اتھارٹیرین سسٹم از اسینشیل ٹو اچیو اے سرٹن لیول آف پراسپیرٹی اینڈ ڈیولپمنٹ. مطلب آپ یہ سمجھتے ہیں یا آپ کی بک یہ ایکچولی یہ سجیسٹ کر رہی ہے کہ سینٹرلائزیشن آف پاور اینڈ ٹو سم ایکسٹینٹ اے سرٹن لیول آف اتھارٹیرینزم از اسینشیل ان انڈر ڈیولپڈ سوسائٹیز ٹو گین اے سرٹن لیول آف پراسپیرٹی اینڈ ڈیولپمنٹ. ٹھیک ہے. اور آپ شاید یہ بھی کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو انڈر ڈیولپڈ سوسائٹیز ہیں دے شوڈ ناٹ الاؤ دیئر انڈیویجول ٹو ایکسرسائز ایجنسی میں اپنی اوپینین رکھنا بیکاز اٹ مائٹ لیڈ ٹو اے کیاس. یہ کیاس کی طرف لے کر جاتا ہے. اور پہلے آپ کے خیال سے ایک معاشرہ جو ہے اس کو پراسپیرٹی اچیو کرنی چاہیے اینڈ دین اٹ شوڈ لیڈ ٹورڈ اے ڈیموکریسی اینڈ should allow their individual and their citizens to have or to exercise agency or adult franchise, what you name in your book. تو آپ کے خیال میں ایک سوسائٹی جب یہ اچیو کر لیتی ہے, فار ایگزامپل چائنا اور ایسٹ ایشین سوسائٹیز نے یہ کر لیا یا کورین سوسائٹیز نے, تو یہ کیا گارنٹی ہے کہ دے ول اوپن اپ اینڈ دے ول الاؤ دیئر سٹیزنس ٹو ایکسرسائز دیئر ایجنسی. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ میرا یہ خیال ہے کہ جو اتھارٹیرین سسٹم ہوتے ہیں اینڈ سینٹرلائزیشن آف پاور ایکچولی پروڈیوس ڈوسائل سٹیزنز ہو آر مور سبمسو اینڈ مور ڈسپلنڈ اینڈ دے کانٹ ہیو این مطلب انوویٹیو تھنکنگ. جو ہم بھی یہ بات کر رہے تھے کہ انوویٹیو تھنکنگ ہماری سوسائٹیز میں کیوں نہیں آتی, کیونکہ پورا جو سسٹم ہے وہ بہت زیادہ سینٹرلائز ہوتا ہے اور وہ ڈیفینیٹلی جو سٹیزن پروڈیوس کرے گا وہ سبمسو ہوں گے, وہ خاموشی کو بہتر سمجھیں گے کہ جیسے چل رہا ہے سسٹم چلتا رہے, اور مطلب امپلیمنٹیشن جو ڈیلی روٹین ہے اس کے مطابق کرنا چاہتے ہیں. سوال کیا کرٹیک ہے, مطلب کرٹیک ہے. تھینک یو سو مچ. دیکھیے جو لاسٹ پارٹ تھا ہم نے ڈسکس کیا کہ ہیونگ این افیکٹو اسٹیٹ it is a necessary condition but not sufficient condition. And I outlined two other conditions that need to be met. First, that power needs to be used for achieve national goals, and then having a sufficient knowledge of the modern world. Because when we began about 1000 years ago, جہاں سے ہم نے ذکر کیا کہ جہاں پہ تمام تہذیبیں more or less ایک سیم لیول آف پروڈکٹیوٹی پہ تھیں اور سیم لیول آف پاور پروجیکشن کی کیپیبلٹیز بھی ان کی ایک جیسی. لیٹس سے ایٹ دا ٹائم آف رینیساں, جب یورپ میں رینیساں آ رہا ہے اباؤٹ 13th century, تو مور اور لیس جو پر کیپٹا جی ڈی پی ہے, جو پولیٹیکل سسٹمز ہیں, جو سوشل سسٹمز ہیں, مور اور لیس دے آر سیم اکراس دا گلوب. This difference started to arise جس کو کہ اب جا کے نام دیا گیا the Great Divergence. The Great Divergence started to happen because of the Industrial Revolution, although اس کے جو کچھ remnants سے پہلے بھی موجود ہوتے. اچھا, beginning with the same conditions یورپ نے ترقی کر لی. fair enough. کوئی ان کے پاس روڈ میپ نہیں تھا کہ پولیٹیکل سسٹمز جو ہیں, جو ماڈرن اسٹیٹ کیسی بنائی جائے, سائنس کیسی ہوگی, جو ٹیکنالوجی ہے کس طریقے سے ہوگی. وداؤٹ ہیونگ اینی روڈ میپ یورپ ڈیولپڈ آل دیز تھنگس ایکس نہیلو وداؤٹ ہیونگ اینی پریسیڈنٹ. وائی؟ اس طرح ڈاکٹر صاحب نے اس کا ذکر کیا کہ ڈیورنگ دا مڈل ایجز جو یورپ میں جو گریک کا ان کا ہیریٹیج تھا ڈیڈکٹیو لاجک کا, which produced mathematics and logic during the Greek time, in time of ancient Egypt, ancient Greece. This time, they also invented inductive logic. Inductive logic coupled it with mathematics, coupled with experimentation, and they began to question. And eventually, over centuries, they first achieved the فرینچ ریولیوشن, اس کے بعد انڈسٹریل ریولیوشن, اینڈ اس کے بعد ڈیموکریسی. وداؤٹ, اب سن لیجیے, وداؤٹ ٹو تھنگس, ریزن اینڈ ہیومن ایجنسی, اٹ وڈ ناٹ ہیو بین پاسبل فار دا یورپینس ٹو اچیو دیٹ. وداؤٹ ریزن
and without human agency. In fact, ایک بڑا چھوٹا سا سیکشن ہے کتاب میں, ریزن, ہیومنزم اینڈ پروگریس. یہ 3 کی پلرز ہیں. اگر آپ ویسٹ کو جو ترقی ہے اس کو آپ سمرائز کر سکیں, اس کی پرنسپلز کیا ہے؟ ریزن, ہیومن ریزن. اور جو یورپین کی میراث نہیں, یہ انسانیت کی میراث. دوسری ہے ہیومنزم اینڈ what you said, agency is part of humanism, among other things. And third is the idea of progress. Using these 3 concepts, Europe modernized, industrialized, and they democratized, right? No other society could achieve that. Now the question is how to reverse engineer that. اینڈ ریورس انجینئرنگ کرنے کے لیے آپ کو باٹم اپ نہیں, آپ کو ٹاپ ڈاؤن سسٹم چاہیے. اینڈ ٹاپ ڈاؤن سسٹمز میں آپ کو جو ایگزسٹنگ آرتھوڈاکسی ہے, یو وڈ ہیو ٹو بریک دیٹ. اینڈ ہاؤ ڈیڈ اٹ گیٹ بروکن ان اینی سوسائٹی, ان چائنا, ان جاپان, اینی ویئر, بائی اے سرٹن سیکشن آف دی ایلیٹ جو کہ پروگریسو خیالات رکھتے. اینڈ ونس دے emancipated the people. جیسے ابھی انہوں نے ہمارے نظامی صاحب نے بھی بات کی, چین کے اندر بھی 2000 سال سے جو ہے نا, جو ہیومن بینگ تھا وہ فیوڈل تھا, سپریس تھا, ٹریڈیشنل تھا, کنفیوشس ایتھکس کے اندر جو ہے نا بند تھا. What did the Chinese do? They at least emancipated the masses. ہاں, ان کو جو ٹریڈیشنل سے, جو بھی ان کے سپرسٹیشس خیالات سے, ان سے نکالا. اینڈ فار دیٹ دے ہیڈ ٹو ایلیمینیٹ دوز فورسز, دوز سیکشنز جو کہ اس چیز میں رکاوٹ تھے. دس از دی سیکوینس. اب جو آپ نے بات کیا کہ ان فیوچر جا کے وہ ہو جائیں گے, یس بالکل صحیح آپ کہتی ہیں کہ مے بی ان دا فیوچر. ناؤ چائنا از ان دا اسٹیج آف کیچنگ اپ. What I'm describing is the book that this is the way to catch up. There are 2 different problems. One is catching up and one is keeping up. This is the sequence that I have not found any exception to when you're trying to catch up. But when you're trying to keep up or keep ahead, yes, then you need innovation, then you need agency, then you had human reason. And this is a task. Keeping up has not been achieved by anybody outside Europe. Japan was the first to catch up. Japan started catching up by the middle of the 18th century. 1854 mein wahan pe unhone they opened up. And by 1912, in certain extent, Japan had caught up. Dusri Jang Azim tak Japan had caught up to the extent ke it was one of the great powers jisne excess powers thi jinhone ke jang ki. They had their own colonies. So Japan had caught up. But Japan has found it very difficult to keep up with the West. 80s کے بعد, 80s تک Japan had caught up. وہاں کی جو گاڑیاں تھیں, وہاں جو ٹیلی ویژن تھے, الیکٹرانکس تھی, ہوم اپلائنسز تھے. لیکن اس کے باوجود دیکھیے کہ جتنی بھی جو بعد کی ٹیکنالوجی ہے, انٹرنیٹ ہے, وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے, آٹونومس ڈرائیونگ وہیکلز ہیں, all of them came from the West. So it's very difficult to keep up with the West. What I have described in these 7 steps is how you can catch up. Once you have caught up, yes, you have different dynamics. Keeping up is something different altogether. I hope I'm able to answer some of the questions. Ji. Assalamu alaikum, sir. I'm a PhD student enrolled here in political science. My first question is, how do you define progress? Number 2, in this whole book, we see recommendations for Pakistan considering the Western experience or Western civilization. So, if we read William Dalrymple, Shashi Tharoor, or many anti-colonial or post-colonial جو theorists ہیں, تو وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ Indian society overall in India till the 16th century, so we had a major share in the world GDP. And recently I read about the education system of Maharaja Ranjit Singh, and then there were stats quoted in that book कि after जो British
inculcation of the education system, though the literacy rate of this part was declined actually after the British जो intervention है. So I don't see any indigenous solution. Obviously the book calls the modernity, Islam and Pakistan. So don't we have any indigenous example to guide the path of progress of Pakistan? Thank you. I find it amazing کہ ہم تعلیم یافتہ بھی تھے, ہم طاقتور بھی تھے, ہم پاورفل تھے, ہمارے سسٹمز بھی بہت اچھے تھے, ہماری ویلیوز بھی بہت اچھی تھیں, اینڈ somehow something happened, maybe a conspiracy, and every single one of these societies were defeated. There was a time when there was 25% of the world GDP was contributed by China, and around the same percentage was contributed by India. And by the time British left, the percentage of India and China in world GDP fell between 3 and 5%. True? Do you know the, not percentage term, but the aggregate term, during this period, did the GDP of India, did it increase or decrease? It increased. During this period, the production GDP in China increased. During this period, the production, the total output of the society in India increased, and yet there was a significant decrease in their percentage share of the world GDP. How did it happen? It's a very simple question. How do you think it happened? Let me answer. The reason it happened کہ باقی جو دنیا کی ٹوٹل آؤٹ پٹ تھی that increased exponentially, اور ہماری جو جی ڈی پی ہے اس تیزی سے آگے نہیں بڑھ سکی. ششی تھرور صاحب ہوں, میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا تھا, لیکن کئی دفعہ یہ کوشچن ماضی میں آ چکا ہے, جو بھی اس طرح کی اسٹیٹسٹکس دیتا ہے, there is only one ڈیٹا بیس جہاں سے اسٹیٹسٹکس لیتے. And that research was done by a British historian, OECD, جس نے بک لکھی ہے The Contours of the World Economy, اور اس میں اپروکسیمیٹ انہوں نے کیا ہے the total output of different parts of the world, India, China and different, اور وہاں سے یہ سارے اسٹیٹسٹکس 25% تھی, اور وہاں سے وہ انڈیا میں 3% رہ گئی, چائنا 5% رہ گئی. They all come from there. And once you look at the database, what is obvious کہ اس دوران جو جی ڈی پی ہے انڈیا اور چائنا کی ایگریگیٹ بیسس پہ وہ بڑھی, لیکن پرسنٹیج بیسس پہ کم ہو گئی. Why? Because we are all students here. پرسنٹیج کے لیے ایک نیومریٹر چاہیے ہوتا ہے, ایک ڈینومینیٹر چاہیے. جب آپ کا نومریٹر اتنا نہیں بڑھتا, دیٹ از اے جی ڈی پی آف انڈیا, جی ڈی پی آف چائنا, لیکن ڈینومینیٹر دا ٹوٹل ورلڈ آؤٹ پٹ بڑھ جاتی ہے, آپ کی پرسنٹیج کم ہو جاتی ہے. Well, we'll probably will have somebody has requested me کہ آپ ان ساری باتوں پہ, پوسٹ ماڈرنزم پہ, اورینٹلزم پہ, یورو سینٹرزم پہ کوئی اگر آپ گفتگو کرنا چاہیں تو مے بی وی ول ہیو لیکچرز اراؤنڈ دیٹ ایز ویل, جس میں یہ بھی جو سوال ہے کہ انڈیا تو اتنا امیر تھا, 3% جو ہے نا 25% جی ڈی پی تھی دنیا کی, اب ہم کم ہو کے 3 آ گئے ہیں. یہ جو ساری باتیں ہیں نا, یہ ہمیں خوش کرنے کے لیے کی جاتی. They're basically statistics given to us to play to the gallery. ششی تھرور صاحب یہ باتیں کرتے ہیں. انڈیا کے جو آتھرز ہیں وہ پوسٹ کولونیلزم اسٹڈیز کے بارے میں ایکسپرٹ ہیں. اینڈ ویئر آر دے ایکسپرٹ؟ ان ویسٹرن یونیورسٹیز. اینڈ دا کنٹری دیٹ ڈڈ ریئلی پروگرس, جس نے 800 ملین لوگوں کو غربت سے نکالا, میں نے آج تک نہ جاپان میں, نہ کوریا میں, نہ چین میں ان لوگوں کو پوسٹ کولونیلزم کی باتیں نہیں کرتے دیکھا. وہ ماضی کی باتیں نہیں کرتے, وہ آج کی باتیں کرتے. وہ یہ نہیں کہتے کہ ہمارے اوپر اتنا ظلم ہوا, ہمارے اوپر لوٹ لیا گیا, ہمارے اوپر حکومت کی گئی. کہتے ہیں یہاں ٹھیک ہے, لیٹس get our act together and do something about it. And this is
a difference in the mindset. We just always talk about our own misery, own ہماری جو ہے یا ہم پرانی ماضی کے قصے میں ہم بہت اچھے تھے, ہم بہت مضبوط تھے, ہم سارے کے سارے جو ہے نا فوج بہادر تھی, ہمارے یہاں 100% لٹریسی تھی. اگر تھی تو آپ جا کے ان کو کالونائز کر لیتے, آپ جا کے اپنا سسٹم ان کے اوپر امپوز کر لیتے, آپ اپنی لینگویج ان کے اوپر امپوز کر لیتے, آپ اپنا ایجوکیشن سسٹم ان کو دے دیتے. No, that's not how it happened. It happened the other way around. چلو, thank you very much. پلیز آپ سر میرا نام عمیر عباس ہے, میں ایم فل کا اسٹوڈنٹ ہوں پولیٹیکل سائنس کا. میرا سر کویشچن یہ ہے کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ سوسائٹل ٹرانسفارمیشن کی, کہ کیسے یورپ ٹرانسفارم ہوا اور کیسے چائنا ٹرانسفارم ہوا. اور مجھے اس سے سمجھ یہ آ رہی ہے کہ ٹرانسفارمیشن کا مطلب ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو سوسائٹی اکنامکلی پروگریس کر جاتی ہے, جس کی مینوفیکچرنگ بیس بڑھ جاتی ہے, جس کی جو لوگوں کو غربت سے نکال لیتی ہے, جیسے ہم چائنا کی مثال دیں, تو اس میں جو سوشل اور کلچرل ٹرانسفارمیشن ہے سوسائٹیز کی, جو ہیومن ایمنسیپیشن ہے, جو ہیومن انڈیپینڈنس ہے, جو سول رائٹس ہیں, وہ کہاں پہ آتے ہیں؟ اگر ہم چائنا کی مثال لیں تو چائنا کو ہم اس حساب سے کہاں پہ رینک کریں گے؟ ہیومن رائٹس آتے ہیں, جہاں انڈیویجول رائٹس آتے ہیں, جہاں پولیٹیکل رائٹس آتے ہیں, اس سے پہلے وہاں ایک اور کانسیپٹ آتا ہے, ڈیوٹی ٹورڈز دا اسٹیٹ. جتنے ڈسکورسز ہیں, صرف پاکستان میں نہیں, جتنے بھی معاشرے ہیں جو کہ ترقی کے ایک بھنور, جو کہ لیے غربت کے بھنور میں پھنسے ہوئے ہیں, آئی آلویز فائنڈ سم تھنگ کامن ان them. They always talk about, this is my right, political right, this is my human right, this is my this right, and so on and so forth. Well, what about your duty? Let me, ڈاکٹر صاحب آپ نے گریک کا ذکر کیا, ہم جمہوری حق کی بات کرتے ہیں. This is my democratic right. And democracy, being a political سائنس کے اسٹوڈنٹس, یہ آلریڈی نو کہ جمہوریت جو ہے وہ گریک ورڈ ہے, ڈیموکراتیا, اور ایتھنز میں شروع ہوئی. وہاں پہ ووٹ دینے کا حق یا جمہوریت یا ڈیموکریٹک رائٹ صرف اس شخص کے پاس تھا جو ایز اے سٹیزن اپنی ڈیوٹی پوری کر سکے ریاست کے. واٹ واز دیٹ ڈیوٹی؟ ٹو سرو ان دی آرمی. You had to complete your training as a soldier, and those who could afford, they had to provide their own gear, sword, shield, and whenever there was an attack on the city, they would have to go as citizen soldier and defend their society. Only they had the right to vote. So what comes first? Duty. ہم صرف اس کی آدھی ایکویشن بتاتے ہیں. دوسری جو ہم آدھی ایکویشن نہیں بتاتے, rule of law comes before any rights. The same happened in Greece. Before they had democracy, before they had talk of rights, yeah, even before philosophy, they had a law which was called draconian law. And the law was, اس law میں خوبی یہ تھی یا خرابی یہ تھی, اس میں چھوٹے بڑے جتنے جرم کی سزا ہے وہ موت کی تھی. اور جو ان کا لا گیور تھا ڈراکوس, اسے کسی نے فیمسلی پوچھا کہ یہ کیا بات ہے کہ آپ نے جو بڑے سے بڑا جرم ہے اس کی بھی سزا موت ہے, اور جو چھوٹا موٹا کرائم ہے اس کی بھی سزا موت ہے. کہتا ہے دیکھو, جو بڑا جرم ہے, قتل ہے, تو اس کی سزا تو موت ہے ہی, اور چھوٹے جرم کی تو میں نے سزا دینی. جو بڑا جرم ہے, اب میں موت کے علاوہ کوئی سزا سوچ نہیں سکتا, تو اس لیے مجبوراً مجھے ہر جو جرم ہے اس کی سزا موت ہی دینی پڑی. اینڈ اوور سینچوریز دے ڈیولپڈ اے کانسیپٹ, گریک ڈیولپڈ اے کانسیپٹ, ایسونومیا, equality before the law. So before, unless there is a law, and law doesn't mean کہ اوپر سے law, یہ شاید دوبارہ ایک فالو اپ کوشچن ہو کہ لا تو ایگزسٹ کرتا ہے, ہماری بکس میں ایگزسٹ کرتا ہے, ہمارے پاس لا کورٹس ہیں, ہمارے پاس کانسٹیٹیوشن ہے. رول آف لا از ناٹ سم تھنگ دیٹ از
imposed upon the society from the outside. Rule of law is a condition of the society. When a society is law abiding, when everybody obeys the law. Having law on the statute books, that's not the rule of law. And since we do not really have evolved as a society, us stage pe कि we follow the law voluntarily, तो आप जितने मर्जी law बना लीजिए, जितने मर्जी constitution बना लीजिए, कभी भी हम law abiding society नहीं बन सकते. हम ना law abiding बनेंगे, ना हम जो अपनी responsibility है, duty to the state, वो पूरी करेंगे. What would we call for? हमें पॉलिटिकल राइट्स दे दे, हमें ह्यूमन राइट्स दे दे, हमें इंडिविजुअल राइट्स दे, कह दीजिए, आप बिल्कुल मांगते रहिए. आई हैव सीन कि जहाँ ये इक्वेशन रिवर्स हो जाती है, दो सोसाइटीज़ ऑलवेज कीप टॉकिंग अबाउट दिस, यू नो, कॉन्स्टिट्यूशन बना लेती हैं, कॉन्स्टिट्यूशन एब्रोगेट हो जाता है. कभी वो कहती हैं कि जी नहीं, पार्लिमानी जमहूरियत नहीं चल रही, इसको प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी बना लें. कभी वो वापस आ जाती हैं. नथिंग वर्क्स. सो देयर इज़ अ सीक्वेंस. जिस तरह आपने कहा, आपने बात की कि ठीक है, एमेंसिपेशन जो है ना, नाउ इट्स द टाइम टू कैच अप, देन देयर विल बी टाइम टू कीप अप एज वेल. इसी तरीके से यू हैव टू रूल ऑफ लॉ, यू हैव टू हैव द ड्यूटी, एंड देन ग्रेजुअली यू वुड हैव टू बी गिवन द राइट्स एज वेल. थैंक यू. प्लीज़ तौसीफ साहब आप. जी अस्सलाम वालेकुम सर, तौसीफ नाम है, PhD कर रहा हूँ यहाँ से. सर आपका नॉलेज बहुत ज़्यादा है, ठीक है, आपके सामने तो बात करते हुए मैं डर लग रहा है. पहली बात तो ये है कि इतना पढ़े लिखे हैं और पूरी दुनिया में फिरे हैं और इतनी अच्छी आपने बुक भी लिखी है. सर ज़रा मेरी गुफ्तगू बड़ी सादा होती है, तो इसे हम ज़रा सादा कर लेते हैं कि बुक के एंड पे है कि पाकिस्तान के बारे में आप बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान में आपने एंड में थोड़ा इशारा भी दिया था, क्लियर बता देते तो ज़रा हम ईजी हो जाते कि एक इंस्टीट्यूशन पाकिस्तान में ऐसा है जिसके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि वो लॉन्ग टर्म चीज़ों को लेके चल सके. यही बात थी सर, ऐसा ही आपने बोला था. और वो इंस्टीट्यूशन हम सबको पता है, यौम तकबीर भी है ऊपर से, ठीक है, उस हवाले से भी ओकेजन. फिर सर मुजीबुर रहमान शामी साहब, ठीक है, क़य्यूम निज़ामी साहब, उससे भी हमें ज़रा अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि इवेंट की कि क्या अहमियत क्या है इस इवेंट की और इस किताब की क्या अहमियत है. तो सर मतलब मुझे ऐसा लगा कि पाकिस्तान में हमें चाहिए कि 20 साल, अगले 20 साल के लिए हमारी जो इस वक्त सिटिंग गवर्नमेंट है, इसी को चलते रहने देना चाहिए. इसी ये जो पार्टी है, किंग्स पार्टी, यही चलती रहे. ये अपने मफादात का बिल्कुल ना सोचे और सिर्फ मुल्क के मफादात का सोचे, और ऊपर कोई एक हेड हो जो हमारे इस वक्त हेड हैं, वही इसको कंटिन्यू रखें. पर्सनल गेंस के लिए ना करें, बस हमारे गेंस के लिए करें. हम 20 साल के लिए थोड़े खामोश हो जाएं, सिर्फ अपनी ड्यूटियाँ सर अंजाम दें, तो मुल्क आगे बढ़ सकता है. सर क्या ऐसी ही कोई बात है? फिर सर ज़रा एक्सप्लेन कर दें. जी, आपने जो खुलासा निकाला है ये बड़ा रिडक्टिव. द फर्स्ट इज़ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एलीट कह लीजिए, जिसको कि रशिया में व्हाट इज़ टू बी डन पैम्फलेट लिखने के बाद लेनिन ने प्रोलेटेरिएट की वैनगार्ड पार्टी का नाम दिया. आफ्टर दैट द सेकेंड स्टेप इज बेसिकली डिस्ट्रक्शन ऑफ द ओल्ड ऑर्डर ऑफ सोसाइटी. जब तक कि आप फ्यूडल सोसाइटी का स्ट्रक्चर, उसकी थॉट, उसके माइंडसेट, उसके इंस्टीट्यूशन, उनको डिसमेंटल नहीं करते, आप ये सिस्टम अगर चला भी लीजिए, जिसका आपने जिक्र किया, मैंने उसका कोई जिक्र नहीं किया, अगर आप ये डेड पीस चला भी लीजिए, तो इससे प्रोग्रेस नहीं होगी. फॉर प्रोग्रेस यू हैव टू डिसमेंटल द फ्यूडल सिस्टम ऑफ सोसाइटी. अभी इस फ्यूडलिज्म में, एक ट्रेडिशनल सोसाइटी में जब आप इलेक्शन कराएंगे या जो भी डेमोक्रेटिक सिस्टम होगा, तो वही लोग ताकत में आएंगे जो कि प्रोग्रेस पे यकीन ही नहीं करते. तो उस वजह से जो है ना, जी वाइंड अप करें प्लीज. मैं तो आपके ख्यालात से सहमत हूं, मतलब मैं क्रिटिक नहीं कर रहा. नहीं, ठीक है, आप जो ख्यालात करें मैं भी वैसा ही सोचूं. पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि आप चाहते हैं कि फ्यूडलिज्म खत्म करेगी, और वो एक ही ज़ाहिर एक ही इंस्टीट्यूशन है ना जो कर सकते हैं, बस ये बात है करते हैं. जी, ये बिल आप सही कहते हैं. इसीलिए आई सेड देयर इज अ होप, बट डू दे रियली हैव द हिस्टोरिकल नॉलेज?
ٹو جی ہاں دیکھیے یہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ وہ ایک ہمارے پاس انسٹیٹیوشن موجود ہے جو کہ پروگریسو ہے, جو کہ دنیا کو دیکھتا ہے. اف دے ٹیک اٹ اپون دیم سیلف, اور ان کے پاس ریکویزٹ نالج بھی ہے کہ یار یہ جو اس طریقے کا ہے یہ نہیں چلے گا, ونس یو انلیس یو بریک دی اولڈ سسٹم آف سوسائٹی, تو اس وقت تک جو نئی جو آپ کہہ لیجئے کہ نیچے سے ایمانسپیشن نہیں ہو سکے گی. اینڈ دس از پرابلی دی کروشل آئیڈیا. I don't think that has a future. اچھا یہ ڈسکشن جو ہے نا بہت لمبی ہو جائے گی. آئی ایم سوری, وہاں پہ چائے ہماری ٹھنڈی ہو رہی ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ وہاں چائے پہ بھی آپ سوال کر سکتے ہیں. آخری سوال آپ خاتون سے لے لیں تاکہ وہ یہ نہ کہیں کہ ہم نے ان کے ہیومن رائٹس جو ہے کوئی No, sir, but thank you so much. My name is Nazish Nasir. I'm doing MPhil from here. Sir, اگر اسٹرکچرل پیراڈائم میں اس کو دیکھیں تو سینٹرلائزڈ گورنمنٹس ہمیشہ پولیٹیکل کوائٹزم کرتی ہیں, جو کہ ہم نے ایکسپیرینس بھی کیا مختلف ادوار میں. لیکن اگر اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں تو ہم اگر اس کو کلچرل پیراڈائم میں دیکھیں تو وہ ایک سسٹم کو کلوز سسٹم کی طرف لے کر چلی جاتی ہیں. اب پاکستان ایک ہیٹروجینیس سوسائٹی ہے اگر اس کو اسٹرکچرل اور کلچرل پیراڈائم دونوں میں دیکھیں تو. کیا پاکستان یہ افورڈ کر سکتا ہے کہ پی ٹی ایم یا بی ایل اے جیسی تنظیمیں جو ہیں وہ چپ کر کے اس چیز کو ہونے دیں گی, جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہارڈ اسٹیٹ اپنی مرضی سے سینٹرلائز گورنمنٹ کو انڈورس کر سکے یا اس کو پریکٹس کر سکے, یا پھر ایک پارلیمانی جو طرز حکومت ہے وہی پاکستان کے لیے بہتر ہے؟ کائنڈلی اس کے اوپر کامنٹ کر دیجیے. دیکھیے ہر سوسائٹی جو تھی یہ ماڈرن اسٹیٹ کے آنے سے پہلے ہیٹروجینیس تھی. فرانس was close to several hundred different languages تھیں, cultures تھے, customs تھے. Germany was a conglomeration of more than 300 different small city-state principalities. And modern state نام ہی اس بات کا ہے کہ آپ ایک ہیٹروجینیٹی کو ایک نیشنل یونیفارم سوچ کے اور اداروں کے اندر لے کے آتے ہیں. تو آپ کا یہ سوال کہ کیا ہم افورڈ کر سکتے ہیں کہ ہم سینٹرلائز نہ ہوں, تو میں آپ سے ایک ریٹوریکل کویشچن کروں گا, کیا ہم یہ افورڈ کر سکتے ہیں کہ اب جو پاکستان میں ہو رہا ہے؟ سو اگر یہ نہیں افورڈ کر سکتے تو لیٹس لک ایٹ دی یورپین ہسٹری, لک ایٹ ادر ہسٹری اینڈ دین یو نو واک دیٹ پیتھ. تھینک یو ویری مچ. ایک ان کا بھی سوال لے لیجیے لاسٹ. جی پلیز. السلام علیکم. آئی ایم تہمینہ فرید, اسٹوڈنٹ آف ایم فل آئی آر. میرا بس ایک ہی کوشچن ہے. سر بک میں آئی تھنک اسلام کا بھی ذکر ہے, تو وڈ یو لائک ٹو کمنٹ ہاؤ اسلام لنک ود ماڈرنیٹی؟ دیکھیے ایک تو ہمیں اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام کی وجہ سے مسلمان پیچھے رہ گئے. تو ایک اسلام آباد میں لیکچر تھا, شاید میرے دوست آپ کو بتا سکیں, there was also some on the YouTube as well. اور آرگیومنٹ جو دوسری سائڈ کا یہ تھا کہ دیکھیے مسلمان پچھلے 300 سال میں کوئی ترقی نہیں کر سکے, وہاں نہ بجلی بنا سکے, نہ موٹر کار بنا سکے, نہ کمپیوٹر بنا سکے, اور امام غزالی نے آ کے ہمارے جو ذہن ہیں ان کو بند کر دیا, اور اس کی وجہ سے یہاں پہ جو ہے نا ترقی نہیں ہو سکی. تو ہمارے جو معاشرہ اس کا لوتھر کب آئے گا؟ دس واز اے کویشچن. اینڈ آئی آسکڈ دی جینٹلمین کہ یہ آپ بالکل صحیح کہتے ہیں کہ مسلمان جو ہے نا 300 سال میں نہ بجلی بنا سکے, نہ گاڑی بنا سکے, نہ بال پوائنٹ پین بنا سکے, لیکن اگر ہم نہیں بنا سکے تو کوئی بھی نہیں بنا سکا. ہندو بھی نہیں بنا سکے, چائنیز بھی نہیں بنا سکے, 300 سال پہلے جاپنیز بھی نہیں بنا سکے, افریکنز بھی نہیں بنا سکے, لیٹن امریکنز بھی نہیں بنا سکے. ہاؤ از اٹ کہ صرف ویسٹرن لوگ یہ بنا سکے؟ تو یہ جو ایک فنومینا ہے, پہلے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اٹ از ناٹ جسٹ لنکڈ, اٹس ناٹ ریڈکٹیو ویو کہ امام غزالی آئے, انہوں نے ہمیں سوچنے سمجھنے سے منع کر دیا اور یہاں جو ہے وہ سائنس کا خاتمہ ہو گیا. نو, بٹ مسلمز وٹ دے وڈ ہیو ٹو ڈو کہ ان نے دو چیزوں کو کلیئرلی سمجھنا اور ڈسٹنگوش ایک دوسرے سے کرنا ہو. دا فرسٹ از ریزن, جو کہ ایک یونیورسل فیکلٹی ہے, جو مسلمانوں کا بھی اس پہ اتنا ہی حق ہے جتنا چائنیز کا, جتنا کہ ویسٹ کا, جتنا کہ لیٹن امریکنز کا. اینڈ دیٹ از سیپریٹ ریزن فرام ریولیشن. جو چیزوں کا تعلق
یا جن کی عمارت بننی چاہیے ریزن پہ، ان کی بنیاد، ان کی عمارت آپ ریزن پہ بنائیے، اور جن چیزوں کی عمارت آپ کو ریولیشن کے بنیاد پہ بننی چاہیے ان کی آپ ریولیشن پہ بنائیے. ان دونوں چیزوں کو آپ کو ڈسٹنگوش کرنا ہوگا اور سپریٹ کرنا ہوگا. اینڈ ونس یو ڈو دیٹ دین ناٹ اونلی کہ مسلمز وڈ آلسو بی ایبل ٹو پروگریس، بلکہ میں تو یہاں تک کہوں گا آئی تھنک دے شوڈ نیور گیو اپ اینڈ نیور الاؤ اینی باڈی ٹو coerce them to give on their religious beliefs. دیکھیے یورپ نے ایک حد تک جب سائنس کی ترقی کی they gave up on this part as well, and because of that they are even up until now facing a lot of problems. تو یہ کہنا کہ ہم بالکل ہی جو ہے نا اپنے عقائد سے دور ہو جائیں، اپنے جو کمیونٹی ہے، اپنے جو بلیف سسٹمز ہے ان سے دور ہو جائیں، نو. اس کی جو آپ کہہ لیجیے کاسٹ پہ پروگریس ہوگی وہ نہ صرف یہ کہ ایز اے مسلم ہمیں ایکسیپٹیبل ہوگی، لیکن اس کے جو شاید کانسیکوینسز ہوں وہ اور بھی کہیں زیادہ بھیانک ہوں گے. تھینک یو. بس کنکلوڈنگ ریمارکس جو کہ دینے ہیں پلیز اس طرح بہت ہم چائے پہ سوال کر لیجیے گا، وہاں پہ ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کو جواب مل جائیں گے. چونکہ میری ذمہ داری ہے کنکلوڈنگ ریمارکس کی، تو اس طرف ہم بڑھتے ہیں تاکہ اس سیشن کو ہم آگے لے کر چلیں اور ختم کریں گے. تو ایز فار ایز مائی اوپینین از کنسرن، میں نے یہ دیکھا ہے کہ سنس ہیومن سویلائزیشن بگنس ود ایڈم علیہ السلام، سو فرام تھیوسینٹرک state that starting having needs of human beings and then it transforms into a commercialized society where we saw that کہ جو ریاست کے اندر جو تبدیلیاں آئیں اور اس سے ایک ماڈرنائزیشن کا نام دیا گیا کہ جی یہ ماڈرنائز ہو رہی ہے. ہر ریاست کی اور ہر اس فیز کی جو دنیا کی ہے تہذیب کی، اس کی ماڈرنائزیشن ڈفرینٹ تھی. مثلا ایجپٹ میں انہوں نے اگزامپل دی، جب وہ احرام مصر وہاں پہ تھے تو یہ امریکن انجینئرس کوئی 2018 میں ایجپٹ جانے کا اتفاق، تو انہوں نے کہا جی کہ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ جنہوں نے یہ احرام مصر یہاں پہ رکھے ہیں وہ ہم سے کئی درجے. سو آئی ہوپ دیٹ یو انجوائڈ اٹ. تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر صاحب یہ آپ کے ڈپارٹمنٹ کے لیے میں آئی ووڈ لائک ٹو ڈونیٹ 1 کاپی آف دا بک. آپ لائبریری میں اپنے ڈپارٹمنٹ کی یا یونیورسٹی کی لائبریریز میں، تاکہ آپ لوگوں کو بک شاپ تک جانے کی بھی زحمت نہ کرنی پڑے. سر یہ آپ ہمیں ذرا کھڑے ہو کے تھوڑا سا یا پکچر بنا دیں ہماری ذرا یہاں پہ سر.